اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، یعنی عرب لوگوں کا ایک قافلہ اس زمانے میں یعنی اسی وقت میں کہاں آیا ہوا تھا؟ اموریہ آیا ہوا تھا۔ اموریہ کیا ہے؟ میں اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں وہ بتا چکا ہوں آپ کو، کن کن شہروں کا ذکر کیا تھا اور وہاں سے کیسی ایکٹیویٹی بنی تھی، یہ چیزیں میں آپ کو وہاں پر میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں، دین پھر اس ویڈیو کو آپ دیکھنا اسٹارٹ کریں۔ قافلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی چیز میں نے وہاں پر میں بتا دی ہے آپ کو۔ بہرحال حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ تو اس قافلے کے حوالے کر دیا جو عربوں کا قافلہ اموریہ آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ کس قافلے میں شامل ہو گئے بھائی؟ جو عربوں کا قافلہ اموریہ آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب قافلہ کیوں آیا تھا؟ وہ لوگ تجارت کی غرض سے آئے ہوں گے وہاں پر میں، یا اور دیگر کوئی کام ہوں گے ان کو۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ وادی قرہ پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھ غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ کیا ہوا کہ یہ قافلہ والوں نے جب یہ قافلہ عرب پہنچا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کو کہاں آنا تھا؟ کھجوروں والی زمینوں کی طرف آنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ وادی قرہ، جو کہ عرب کی سرزمین ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس قافلے والوں نے کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا، یعنی جیسے غلام کو فروخت کیا جاتا تھا۔ فروخت کرنا مطلب بیچ دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ جس یہودی کو عرب قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی کو بیچا تھا، اس یہودی نے بھی حضرت سلمان فارسی کو کسی دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں؟ چلو کنٹینیو کریں۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ میں ان کو تو جانا تھا کھجوروں والی زمین تک کے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں ان کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے؟ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ان کو دیکھنا تھا کہ آنے والے نبی کون ہیں اور ان سے ملنا تھا، اس کے لیے وہ بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چل رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی ماجرا؟ کہ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے، یعنی وہ جس یہودی کے پاس فروخت کیے گئے تھے، پھر دوسرے یہودی نے ان کو بیچ دیا تھا، اور پھر اس کے باغ میں وہ کیا کر رہے تھے؟ درخت پر چڑھ رہے تھے۔ تو کسی نے باغ کے مالک مطلب یہودی کو بتایا، وہ جس کا باغ تھا، یہ خبر سنائی کہ قباء، بھائی قباء کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک شہر ہے۔ ٹھیک ہے؟ چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ کیا کہا؟ چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد، اس کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ دیکھیے بھئی اب کیوں کانپنے لگے یہ؟ کیونکہ ان کو جستجو تھی حق کی، اور ان کو اس نبی سے ملنا تھا جو کھجوروں والی زمینوں کی طرف آنے والا تھا، کھجوروں والی زمین کی طرف آنے والا تھا۔ تو یہ خبر سن کر وہ کانپنے لگے، کیونکہ اب ان کی جو ہے خواہش پوری ہونے والی تھی، ہے نا۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی مطلب الگ الگ طریقے اختیار کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہ کیسے بھی کر کے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دن ان کو موقع مل گیا بیٹا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے، حضرت سلمان فارسی کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا
اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور بھی اس میں سے نہیں کھائی اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلا دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ راہب نے کہا تھا نا بھائی ان سے 3 نشانیاں بتائی تھی، راہب نے دیکھیں تو پہلی نشانی یہاں پر میں پوری ہو گئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب وہ کھجوریں لے کر اور گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلی مرتبہ کیا کہا تھا؟ یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بھی نہیں کھائی تھی، چکا تک نہیں تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ ان کو پھر موقع ملا، پھر کھجوریں لے کر وہ گئے اور اس بار انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو تحفہ ہے تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں تناول فرمایا۔ تناول فرمایا مطلب کھایا، نوش کہتے ہیں پینے کو اور تناول کہتے ہیں کھانے کو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تقسیم کیا، کھجوریں آپ نے بھی کھائی اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی، راہب کی بتائی ہوئی دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بے تاب تھے مطلب بے چین تھے کہ اب کیسے بھی کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنا ہے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب یعنی پیٹھ کی طرف محفل میں بیٹھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف چہرہ کیے ہوئے تھے ان کے پیچھے یعنی ان کی پیٹھ کی طرف جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر یعنی پیٹھ کے اوپر میں دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، ہوا کے چلنے سے وہ کپڑا ہل گیا مطلب وہاں سے ہٹ گیا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر نبوت نظر آ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی کو جیسے ہی مہر نبوت نظر آئی انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا مطلب نہ صرف اس کو دیکھا بلکہ چوم بھی لیا اور دیر تک روتے رہے، کیونکہ ان کو حق کی تلاش تھی اور جو حق کی تلاش تھی وہ حق ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے یعنی ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ تمام ہونا مطلب مکمل ہونا۔ تلاش حق کی تلاش کا جو سفر تھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہاں پر میں تمام ہوا یعنی کہ پورا ہو گیا۔ تینوں راہب کی بتائی گئی نشانیاں پوری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ چلو کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب اہل مدینہ مطلب مدینہ والے اور مہاجرین کے بھائی بن گئے، یعنی مدینہ والے اور مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو، جو ہجرت کر کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں۔ مثلا کسی دوسرے شہر سے مدینہ میں جو لوگ آئے ہوں گے وہ اس وقت مہاجرین کہلا رہے ہوں گے کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اہل مدینہ تو خود مدینہ میں رہنے والے۔ سمجھ میں آ گئی چیزیں؟ اوکے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو مدینہ والے بھی اور مہاجرین بھی یعنی تمام لوگ ان کی عزت بھی کرتے اور عزت کی نظروں سے دیکھتے، مطلب کیونکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے اور تجربے کار تھے، یعنی ان کو بہت سارے مذاہب کا تجربہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ مواخات کہتے ہیں اخوت کو، بھائی چارگی کا رشتہ، یعنی ان دونوں کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو بچوں دیکھو یہاں پر میں ہے کے اوپر 2 نقطے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں تا بشکل ہا۔
ٹھیک ہے، یہ تا ہے ہا کی شکل کا. ایسا تا بشکل ہا اور کون سے لفظ میں استعمال ہوتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا. مطلب کون سے رشتے میں ڈال دیا؟ رشتہ مواخات. ٹھیک ہو گیا بھائی. اخوت کا یہ رشتہ یعنی بھائی چارگی کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا، اور جب تک دونوں زندہ رہے ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ اخوت کا بھائی چارگی کا رشتہ قائم رہا تا حیات. حیات یعنی زندہ رہنے تک. حیات ویسے زندگی کو کہتے ہیں. عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادتوں کی کثرت مطلب بہت زیادہ عبادتیں کرنا، اور اہل خانہ سے غفلت یعنی اہل خانہ پر دھیان نہیں دینا، توجہ نہیں دینا. جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معمول بن گئے مطلب روز کے کام بن گئے، وہ عبادت خوب کرتے، اور اہل خانہ یعنی اپنے گھر والے، اہل خانہ کہتے ہیں گھر والے، خانہ کہتے ہیں گھر کو، ہے نا، خانہ گھر، اہل مطلب والے، تو کیا ہو گیا؟ گھر والے. گھر والوں پر دھیان نہیں دیتے اور بہت زیادہ وقت عبادت میں گزار دیتے تھے. یہ معمول بن گیا تھا ان کا. معمول کہتے ہیں وہ کام جو روز کیا جاتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا مطلب روکا، اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں، حقوق حق کی جمع ہوتی ہے بیٹے، حقوق کیا ہوتی ہے؟ حق کی جمع ہوتی ہے. جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. ایسا کس نے کہا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. بھائی رات کو اگر تم جاگ رہے ہو تو رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضرت کی جمع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے. یعنی جب یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضرت سلمان نے بتایا کہ ابو دردہ ایسے کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں. واقف ہے مطلب جانتے ہیں، تم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں. دیکھو بھئی ایک چیز نظر آ رہی ہے مجھے، یہ کوماز ایسے ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں پر انورٹڈ کوماز، یعنی کسی کی کہی گئی بات جو کہ تو ایز اٹ از اگر آپ کو کہنی ہے تو ایسے کوماز لگا دیے جاتے ہیں، اس کو انورٹڈ کوماز میں بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، اور یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بزرگی مطلب یہ ساری چیزوں کا علم. عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو ویسے بھی تجربے آ جاتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بیٹے باتیں؟ چلو اوکے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے مطلب شامل تھے، وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. بیٹا کہہ رہے ہیں ہم سے کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا. اب سریا کیا ہے؟ تو سریا کے یہاں پر مرادی معنی ہے آسمان. ویسے سریا کے لغوی معنی آتے ہیں آسمان میں جہاں 7 ستارے آپس میں ملتے ہیں، اس مقام کو جو ہے سریا کہتے ہیں. آپ آسانی کے لیے اتنا یاد رکھو کہ دین اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے گا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہو گئی بھائی. اس کے بعد دین، یہاں دین نہیں ہے لکھا ہوا، دین ہے. دین یعنی مذہب. ٹھیک ہے. مذہب کی تعلیمات اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے گی تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. یعنی اگر کوئی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ناراض کرتا ہے مطلب کہ وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں. مشتاق مطلب چاہنے والے، یعنی جن کو جنت چاہیے. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے.
आती बातें समझ में? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि उनको जन्नत मिल जाए, लेकिन जन्नत ये चाहती है कि उनको सलमान मिल जाए। ठीक है, चले कंटिन्यू करें। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा जब तक यहूदी के ग़ुलाम रहे, वो इस्लामी जंगों में शरीक ना हो सके। शरीक मतलब शामिल ना हो सके। कब तक कर? जब तक वो यहूदी के ग़ुलाम थे। भाई ज़ाहिर सी बात है कि कोई शख्स अगर ग़ुलाम है और वो यहूदी का ग़ुलाम है तो इस्लामी जंगों में तो शामिल नहीं हो सकता ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरों के दरख्तों और 40 उकिया सोना मुआवज़ा देकर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद करा लिया। क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या किया? 300 खजूरों के दरख्त, देखिए बहुत बड़ी कीमत है, 300 खजूरों के दरख्त और 40 उकिया। भाई अभी उकिया क्या होता होगा? तो उकिया होता है 40 दिरहम का वज़न। 40 दिरहम जो आते हैं उसके बराबर का वज़न, उतना सोना देकर आप सल्लल्लाहु आज़ाद करवा लिया। यहाँ पर लफ्ज़ आया मुआवज़ा। मुआवज़ा क्या होता है बेटा? बदला, उजरत को कहते हैं मुआवज़ा। ठीक है, अब वो जंगों में अपनी सलाहियतों का आज़ादाना इस्तेमाल करने लगे। कौन करने लगे? सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा। आज़ादाना मतलब पूरी आज़ादी के साथ। ठीक है भाई, यानी उनके अंदर जितनी भी सलाहियतें थी उसका इस्तेमाल अब वो इस्लामी जंगों में करने लगे, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करवा लिया था। ठीक है, मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर जब मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, मुशरिकीन मक्का मतलब मक्का के शिरक करने वाले, मुशरिकीन शिरक करने वालों की जमा हो गई। ठीक है, मुशरिकीन मक्का और यहूदी ने मिलकर जब मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, देखो तैयारी की जमा है तैयारियां। उस वक्त मदीने को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए मतलब हिफाजत से रखने के लिए, किसको हिफाजत से? मदीने को। ठीक है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। देखो यहाँ पर हज़रत सलमान के बाद फ़ारसी लफ्ज़ आया है, और यहाँ पर भी ऊपर एक लफ्ज़ आया था फ़ारिस। फ़ारिस के मतलब आते हैं ईरान का, ईरानी, ईरान का रहने वाला। ठीक हो गया, यानी मतलब हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के बाद फ़ारसी लगाया गया था यहाँ पर में। ठीक है, एक लफ्ज़ आया बेटा दूसरा खंदक। खंदक के माने आते हैं गड़ा। ठीक हो गया, चलो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, और ये मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके। वो इतनी चौड़ी थी वो, और इतनी गहरी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके, और इन्हें पसपा होना पड़ा। पसपा होना पड़ा मतलब पीछे हटना पड़ा, शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी, हार माननी पड़ी, उल्टे कदम पीछे हटना पड़ा। ये पसपा के मानी आते हैं। ठीक हो गया, क्या क्या बताया पसपा के मानी? हार मान लेना, शिकस्त खा जाना, उल्टे कदम पीछे हो जाना, लड़ाई मुनक़ते कर देना, लड़ाई ख़त्म हो जाना। इस तरह के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खंदक की खुदाई की वजह से इस गज़वे को गज़वा खंदक कहा जाता है। ठीक हो गया, गज़वा। भाई गज़वा किसको कहते हैं? गज़वा कहते हैं जंग को, लेकिन ऐसी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे उसको गज़वा कहते हैं। याद रखिएगा इसको। अगर पूछे आपसे कोई कि भाई गज़वा किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा उसको कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शामिल थे, उस जंग को गज़वा कहते हैं। तो ऐसी इस्लामी कौन कौन सी जंगें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भला, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शामिल थे, जिसको हम गज़वा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गज़वा खंदक एक है, और कुछ है आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उस जंग के बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा मुख्तलिफ़ जंगों में शरीक होते रहे। भाई कौन सी जंग? जंग यानी गज़वा। कौन से गज़वे के बाद? गज़वा खंदक के बाद हज़रत सलमान मुख्तलिफ़ जंगों में शामिल होते रहे, शरीक होते रहे। ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर मुसलमानों की जानिब से मंजनीक का इस्तेमाल हुआ। मैं देखो पिछले साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था दूर तक पत्थर फेंकने का आला, इसके लिए एक लफ्ज़ लिखिए, तो उसके लिए एक लफ्ज़ बना था मंजनीक। याद रखिएगा आप इसको बहुत अच्छे से। मंजनीक क्या होती है? ये दूर तक पत्थर फेंकने का एक आला है जिससे उस वक्त में किलों की दीवारें तोड़ी जाती थी। ठीक हो गया,
یا پھر دشمنوں پر پتھر برسائے جاتے تھے، اس آلے کو منجنیق کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایما، ایک لفظ یہاں پر ایما آیا ہے، ایما کہتے ہیں اشارہ، یعنی حضرت سلمان فارسی کے اشارے پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق نصب کی گئی وہاں پر میں، اور اس کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یعنی دونوں صحابہ کے دور میں حضرت سلمان فارسی نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ بھئی جنگی کارنامے یعنی جنگ کے وقت ایسے کام جو بالکل انوکھے ہو، اس کو کہتے ہیں کارنامے۔ اب کارنامہ کبھی بھی ہو، ایسا دنیا میں کوئی بھی کارنامہ ہو، یعنی ایسا کام جو بالکل پہلی مرتبہ ہوا ہو اور جو بالکل شاذ و نادر ہو، مطلب انوکھا ہو، اس کو کہتے ہیں کارنامہ، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی، لشکر کشی کے معنی آتے ہیں حملہ، ٹھیک ہو گیا، یعنی کل ملا کر کیا بنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر حملہ کیا گیا تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے، مطلب اس کو لیڈ کر رہے تھے، بتا رہے، مطلب یوں سمجھ جائیے آپ کہ سپہ سالاری کے کام انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اولن مطلب سب سے پہلے اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا، یعنی سب سے پہلے کیا کیا حضرت سلمان فارسی نے، اپنے ہم وطن یعنی ایران کے رہنے والے لوگوں کو مخاطب کیا، ان سے بات کی اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیا کہا حضرت سلمان نے کہ میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، کہ بھئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میری کیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے، اگر تم ایمان لے کر آ گئے تو تمہارے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہوں گے، حقوق حق کی جمع ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے ہیں، یعنی اسلام بھئی مساوات کا جو ہے مذہب ہے نا، یہاں پر سب کو حقوق برابر ملتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے بیٹے کہ مسجد کے اندر میں جو امیر شہر ہے وہ پہلی صف میں ہے اور جو غریب آدمی ہے وہ آخری صف میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا رہے گا، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام میں جو ہے ذات پات اور مذاہب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تم پر وہی احکام واجب ہوں گے، احکام حکم کی جمع ہے بھائی، اور واجب کے معنی ضروری، لازمی، ٹھیک ہو گیا، جو ہم پر ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر واجب ہیں، یعنی جو ہم پر لازمی ہے، ضروری ہے، جو کام ہم پر لازمی اور ضروری ہے وہ کام تم پر بھی لازمی اور ضروری ہو جائیں گے اگر تم ایمان لے کر آتے ہو، اسلام میں آ جاتے ہو۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ایرانیوں نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، یعنی ہم نہیں مانتے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو جنگ لڑی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور دشمن کو مطلب ایرانیوں کو ہار ماننی پڑی، وہ ہار گئے۔ تو دیکھو بچوں یہاں پر ایک محاورہ بنا سامنا کرنا، ٹھیک ہو گیا، دکھ رہا ہے آپ کو، شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہاں سے ایک محاورہ بنا سامنا کرنا، سامنا کرنا یعنی مقابلہ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب مقابلہ کرنا جملوں میں استعمال کیسے کریں گے؟ اس بار بھی اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے بھئی، اس طرح جملے میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں یعنی کہ بادشاہ بنایا جا رہا تھا، اور صفہ کے غربا، بھئی صفہ کیا ہے؟ صفہ یہ مسجد نبوی سے لگا ہوا ایک چبوترا ہے جس پر غریب صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک اوٹا ہے بنا ہوا، ایک چبوترا ہے جس پر وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ان غریب صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی ممالک ملک کی جمع ہے، تو اسلامی ملکوں کا ناظم اعلیٰ بنایا
جا رہا تھا۔ سمجھ میں آتی ہے باتیں؟ چلو کنٹینیو کریں۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کیا ہے؟ یہ ایران کا دارالخلافہ تھا اس وقت میں۔ مدائن کے ناظم اعلیٰ کون بنے؟ مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجوروں کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے یعنی درختوں کی چھاؤں میں ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی درختوں کی چھاؤں میں پیڑوں کے سائے میں ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے، یعنی ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کیا رہتے بھائی؟ بے چین رہتے، تڑپتے رہتے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کیا لگن لگی تھی؟ کہ جنت میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ مصاحبت مطلب دوستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کل ملا کر کیا بنا؟ کہ انہیں لگن لگی تھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت یعنی دوستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، ایسی لگن تھی ان کو۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ اسی فکر میں غلطاں مطلب پریشان، الجھے ہوئے، وہ زندگی کے ایام مطلب دن، ٹھیک ہو گیا آسانی کے لیے۔ ویسے ایام یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، جیسے کہ یوم اساتذہ، یوم آزادی ہے نا، تو اپنے زندگی کے دن اسی تڑپ میں، اسی الجھن میں، اسی پریشانی میں گزار رہے تھے۔ کون سی؟ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ بھائی حکومت کی جانب سے جو ان کو پیسہ ملتا تھا، کیونکہ وہ ناظم اعلیٰ تھے نا، تو ان کو جو بھی پیسہ ملتا تھا بیٹا، تو اس کو وہ خیرات کر دیتے تھے یا تو پھر لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی، یعنی ایک دن میں وہ 3 درہم کماتے تھے۔ بھئی درہم کیا ہے؟ یہ درہم اس وقت کی کرنسی ہے، جیسے ابھی روپیز ہمارے پاس 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے ہے نا، ویسے اس وقت میں 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم ایسے درہم چلتا تھا۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجوروں کے پتے خریدتے، یعنی 3 درہم میں سے 1 درہم میں ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجوروں کے پتے خریدتے۔ 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ اللہ، دیکھو 3 درہم کماتے، اس میں سے 1 درہم کھجوروں کے پتے خریدتے تاکہ وہ ٹوکریاں بنا سکے، اور 1 درہم گھر میں خرچ کرتے، اور 1 درہم اس میں سے بھی کیا کرتے بیٹا؟ خیرات کر دیتے۔ یہ جو 3 درہم کماتے تھے وہ یہ اپنی ٹوکریاں اور چٹائیاں بن کر کماتے تھے۔ ناظم اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو عطیہ ملتا تھا، تو ابھی اوپر دیکھا ہم نے کہ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ خیرات کر دیتے یا پھر لینے سے انکار کر دیتے۔ اور جو ٹوکریاں اور چٹائیاں بنا کے جو ان کی کمائی ہوتی وہ کل 3 درہم تھی روز کی، اور 3 درہم کا جو ہے کیسے استعمال کرتے یہاں پر میں بتایا ہے۔ یہاں سے اگر ایکٹیویٹی بنتی ہے تو دیکھو کیسے بنے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آمدنی کو کس طرح خرچ کرتے تھے، تو آپ لکھیں گے 1 درہم کھجوروں کے پتے خریدنے میں، 1 درہم گھر خرچ میں، اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ سمجھ میں آ گئی بیٹے باتیں؟ چلو، یہی ان کے معمولات میں شامل تھا اور یہی ان کا روز کا کام تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور یہی وہ کام کیا کرتے تھے۔ مطلب روز کا ان کا معمول تھا کہ 3 درہم کماتے، 1 درہم کھجوروں کے پتے خریدتے، دوسرے درہم سے گھر خرچ چلاتے، اور تیسرا درہم جو ہے وہ خیرات کر دیتے۔ بس یہی حال چل رہا تھا کہ اسی اثنا میں، اسی دور میں ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا مطلب انتقال کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے، علیل کہتے ہیں بیمار کو، وہ سخت علیل تھے جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عیادت مطلب دیکھنے کے لیے ان کو، ٹھیک ہے نا، تیمارداری کرنے کے لیے۔ انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔
کس کو دیکھ کر؟ حضرت سعد بن وقاص کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹے باتیں؟ ایکٹیویٹی بنی ہے بھئی یہاں پر ایک، کیا بنی ہے؟ درج ذیل درسی اقتباس میں آئے ہوئے صحابہ کے نام کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایسے لکھا آئے گا صحابہ، ٹھیک ہے، اور ایسی 4 ایکٹیویٹی بنانی ہوگی۔ تو آپ یہاں لکھیں گے سب سے پہلے حضرت ابو بکر، ادھر لکھیں گے عمر، ادھر لکھیں گے سعد بن وقاص، یہ سٹائلس کام نہیں کر رہا، سمجھ جائیے گا اس کو، وقاص، ٹھیک ہو گیا، اور ادھر لکھیں گے حضرت سلمان فارسی۔ بن گئی ایکٹیویٹی بھائی؟ چلو اوکے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تمہارا ساز و سامان یعنی روزمرہ کی چیزیں ایک مسافر مطلب سفر کرنے والا، ایک مسافر سے زیادہ نہ ہو۔ دیکھو اضافت کی ترکیب بھی بن سکتی ہے یہاں سے، درج ذیل درسی اقتباس میں آئے ہوئے اضافت کی ترکیبوں سے خاکہ مکمل کیجئے۔ تو یہاں پر ہے، یہ دیکھو یہاں پر میں عشق رسول 1 ترکیب، سامان سفر 2 ترکیب، ایسے اور اوپر گئی ہوگی کچھ تراکیب، اس کو ڈھونڈ کر آپ 4 ترکیبیں لکھ سکتے ہیں اگر ایگزام میں آتی ہے تو۔ سمجھ گیا بیٹے؟ چلو کنٹینیو کریں اپن۔ مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ منہ دکھانا ایک اور محاورہ بنا، تو منہ دکھانا کیسے جملوں میں استعمال کریں گے؟ استعمال کیجئے اس کو، اوکے؟ چلو اپن کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا تھا۔ دیکھیے بھئی کتنا تھا اثاثہ ان کے پاس؟ صرف، یعنی پوری زندگی کا کمائی ہوئی چیزوں کو اثاثہ کہتے ہیں، یعنی مال و مت۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں جو کچھ کماتا ہے بیٹا اس کو اثاثہ کہتے ہیں، وہ پراپرٹی۔ یہاں پر اثاثہ کتنا تھا؟ 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا۔ ایک پیالہ جس میں کوئی چیز رکھ کر پی جا سکتی ہے، اور ایک تسلا مطلب گھمیلا، ٹھیک ہے نا، جس سے سامان پھینکا جاتا ہے اٹھا کر مٹی وغیرہ، اس کو تسلا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آتی چیزیں آپ کے؟ یا پھر آپ اس کو یوں سمجھ لو کوئی ایک بڑا سا پاٹ تھا ان کے پاس۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ کا نہ ہو، یعنی سامان سفر جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہ ہو، جبکہ ان کے پاس چیزیں کتنی ہیں دیکھیں آپ، 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا۔ اسی پر ان کو کیا آ رہا تھا بیٹے؟ رونا آ رہا تھا کہ میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے آپ کیا ایمان تھے ان کے، اور آج ہم لوگ کیا ہے، ہمارے ایمان کیا ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتنی ہجری میں رخصت ہوئے بھیا؟ 33 ہجری میں رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ کتنے برس کے تھے؟ 80 برس۔ برس مطلب سال۔ کتنے سال کے تھے؟ 80 سال کے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ بھئی مدائن کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ عراق کی دارالخلافہ تھا، یعنی دارالحکومت تھا عراق کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر میں نے پیراگراف میں اگر ایران کہہ دیا ہوگا بائی مسٹیک تو لیٹ اٹ بی۔ مدائن عراق کا دارالحکومت تھا، یعنی کہ راجدھانی۔ سمجھ میں آتی ہے باتیں؟ تو یہاں پر بچوں ہمارا یہ سبق جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے